نماز جمعہ در حقیقت جہاں اس میں اللہ سے مناجات ہے، یہ نماز جمعہ اتحاد و اتفاق کا اور اجتماعیت کا بھی مظہر ہے۔ اس لیے کہ ہفتے بھر ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن پورے محلے کے لوگ آ کر ایک دوسرے کے درد و غم میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بات کر کے ایک دوسرے کے حال چال سے واقف ہوتے ہیں، پوری اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی کا بڑا اجتماع عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آتے ہیں، اور اس سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر آتے ہیں، وہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا گورے کیا کالے، کیا امریکی کیا امریکی، کیا چینی کیا جاپانی، کیا عربی کیا عجمی، سبھی جمع، پوری دنیا کے لوگ جمع۔ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں تم سب بحیثیت مومن آپس میں بھائی بنا لو۔ جو بھی مومن ہے یعنی جو بھی مسلمان جو بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے پڑھتا ہے، اللہ کو ایک اور محمد کو اپنا رسول مانتا ہے، وہ سب آپس میں بھائی بنا لو۔ اس میں نہ کسی ذات اور برادری کا، نہ کسی رنگ اور نسل کا، نہ کسی خاندان اور قبیلے کا کوئی افضلیت، کوئی معیار نہیں۔ افضلیت کا معیار جو اللہ کے نزدیک ہے وہ صرف تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کسی ہندوستانی کا تقویٰ اچھا ہے تو وہ ایک عربی سے اچھا ہے، اور اگر کسی کالے کا تقویٰ اچھا ہے تو وہ گورے سے بہت افضل ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کو صرف تقویٰ پسند ہے۔ کون انسان کتنا زیادہ متقی پرہیزگار اللہ کا محبوب اور مقبول ہے، اصل اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، چند روزہ دنیا ہے، قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ انسان نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون بہتر اور اچھا عمل کرتا ہے۔ آزمائے، یہ آزمائش کی جگہ۔ ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے اور جوان ہو گئے، اب بوڑھے ہو گئے، اب قبر میں چلے جائیں گے، یہ اتفاق نہیں۔ بہت بڑی غفلت، بڑی بھول ہے، شیطان کا دھوکہ، فریب ہے کہ انسان اس کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا۔ فرمایا کہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش اس بات کی کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ کمپٹیشن کا امتحان ہے، ایگزام، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جو جتنا اچھا عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کامیابی کا جو معیار بتایا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب۔ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہوں اور یہ ناکام۔ کوئی عالم ایک جاہل کو نہیں کہہ سکتا تم عالم بن کر کامیاب ہو گیا تم ناکام ہو گئے۔ ایک نمازی بے نمازی کو نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا تم ناکام ہو گئے۔ کیا پتہ اس کا بدل ہو جائے؟ کوئی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، صرف معیار جو ہے وہ اس دن دیکھا جائے گا کہ کامیاب کون ہو رہا ہے۔ کامیاب وہ ہو رہا ہے کہ جس کے بارے اللہ اعلان کر دے گا کہ یہ جہنم سے بچ گیا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب۔ اس لیے میرے بھائیو، آج صرف امتحان اور آزمائش میں، ایگزام کی کاپی ہمارے ہاتھ میں، ممتحن انٹرویو لینے والے وہ فرشتے نام اعمال کو سب اپنے کام میں لگے،
کا رزلٹ آئے گا، موت کے بعد سے وہ رزلٹ شروع ہوگا۔ اس لیے آج میں بہت چوکنا رہنا، بیدار رہنا، کوئی آپ کو آپ کی مطلب سے نہیں جگائے۔ آج آپ کو علماء صلحاء اہل اللہ جگاتے ہیں تو آپ تقریر کے مزے لینے کے لیے ان کے جملوں کو سنتے ہیں، آپ اپنے کانوں کو مزے لینے کے لیے نہ سنیے۔ وہ زبان کسی کی شیریں ہو یا کڑوی، زبان آواز کسی کی تلخ ہو یا میٹھی، بلند ہو یا پست و ہلکی، اس کو نہ دیکھیں۔ آپ صرف دیکھیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ امتحان ہال میں آزمائش کے لیے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنا لیا تو آپ کامیاب ہو گئے، نہیں تو آپ ناکام ہو گئے۔ ایک رکشہ پولر ہے، ایک سبزی بیچنے والا ہے ٹھیلے پر، ایک پھل بیچنے والا ہے معمولی سا انسان، ایک پھیری لگا کر کپڑا بیچنے والا ہے۔ اگر وہ آدمی اعمال اور تقویٰ کے اعتبار سے بلند اور جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، تو وقت کے وزیر اعظم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، وہ وقت کے بہت بڑے صاحب سجادہ سے بہتر ہو سکتا ہے، بہت بڑے عالم سے، بہت بڑے کسی مبلغ سے، داعی سے بہتر ہو سکتا ہے، بہت کروڑ پتی ارب پتی سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے معیار نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ عصب ہے، نہ نسب ہے، نہ جاہ ہے، نہ مال ہے، کوئی چیز نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ صرف اعمال دے دینا چاہتا ہے۔ فاطمہ زہرا کا جب انتقال ہوا، قبر میں رکھا گیا، فاطمہ صحابہ جوش مانگ، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، ابھی آپ علیہ السلام کا 6 مہینہ پہلے انتقال ہوا، 6 مہینے بعد بیٹی کا انتقال ہوا۔ کیسے جذبات ہوں گے ذرا اندازہ کیجیے۔ ہم سبوں کے مرشد محبوب گرامی حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو، لوگوں میں ایسا غم، ایسا فکر، ایسی اندورناک کیفیت پیدا ہو گئی جس کا اثرات آج تک لوگوں سے نہیں ہوئے۔ آپ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی تو صحابہ پر کیا کیفیت ہوئی؟ ابھی 6 مہینے بعد پھر بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ زہرا ابھی جوان، فاطمہ کے انتقال پر جب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر میں اتارا جا رہا تھا تو ایک صحابی رسول نے جوش میں آ کر کہا کہ خبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے گود میں جانے والی یہ کون ہے؟ فرمایا تمہارے گود میں جانے والی یہ خاتون لولا کلمہ خلقت الافلاک، تاجدار مدینہ، شہنشاہ کونین، سرکار ذی وقار، محسن اعظم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی چہیتی صاحبزادی فاطمہ جا رہی ہیں، جن کے بارے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر گوشہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے میں محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہوں مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہوں مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابی نے کہا خبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، یہ فاتح خیبر حیدر کرار علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور زوج محترمہ جا رہی ہے، اے خبر ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا، یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ محترمہ جا رہی ہے، اے خبر یہ فاطمہ خود جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ جا رہی، ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا ان کے ساتھ۔ مگر قبر سے جو آواز آئی وہ سنانا چاہتا ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے صحابی رسول یہ آپ نے کیا کہا؟ یہ حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، میں کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں، تنہائی اور وحشت کا مکان ہوں، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ آنے والی کن کی بیٹی اور کن کی لاڈلی صاحبزادی، میں ہرگز یہ تحقیق نہیں کرنا چاہتی کہ کن کی زوجہ محترمہ اور کن کی اہلیہ، میں ہرگز یہ نہیں پوچھنا چاہتی کہ یہ کن کی والدہ محترمہ ہیں، دنیا میں کس عہدے پر فائز تھی، میں قبر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں تو صرف اتنا تحقیق کرنا چاہتی ہوں کہ آنے والے کے اعمال کیسے ہیں، اگر آنے والے کے اعمال اچھے ہیں تو میں اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر آنے والے کے اعمال برے ہیں میں برا سلوک کرتی ہوں۔ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، اندازہ کیجیے جب فاطمہ کو یہ جواب مل رہا ہے
ہم اور آپ اس دن کے منتظر ہیں۔ وہاں صرف ایمان اور اعمال صالحہ چاہیے، دنیا کی کوئی چمک دمک، دنیا کی کوئی چیز کا حساب کتاب آپ سے۔ اعمال کیسے ہوا؟ اسے پورے قرآن کو پڑھ جائے، کسی سورت کو پڑھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہر جگہ ملے گا ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے کا۔ ہم تو ایمان والے گھر میں پیدا ہی ہو، ایک کام تو ہمارا حل ہے، ایک ہی کام کرنا کہ نیک کام حل کرو، ایک ہی کام کرو۔ ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال سے آراستہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ شیطان اکسائے گا کہ موبائل دیکھ لو، کچھ فلمیں دیکھ لو، کچھ فوٹوز دیکھ لو، کچھ کہانیاں سن لو، فلاں فلاں کر لو، وقت ضائع کرو، نماز چھوڑ دو، فجر میں سو جاؤ، زکوٰۃ مت دو دولت بڑھ جائے گی، ارے اس سال مت دو اگلے سال دے لینا، غریب کی مدد مت کرو، صدقہ مت دو، حج پھر بڑھاپا آئے گا تو کر لیں، بہت موقع ہے۔ یہ سارے دھوکے۔ اول فرصت میں اذان ہو تو نماز پڑھ لیجیے، زکوٰۃ واجب ہو فوراً ادا کر دیجئے، دنیا کی کسی طاقت سے سمجھوتا مت کیجیے۔ مکان بن رہا نہیں بنے گا اگلے سال، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ بنتا ہوا مکان بھی حرام ہو جائے گا اگر زکوٰۃ ادا کیے بغیر اس پیسے کو بھی آپ نے لگایا۔ رمضان آ گیا، روزہ رکھ لیجیے، شوگر کی فکر مت کیجیے۔ اس نے تو اور ایک بہانہ بنا دیا کہ شوگر ہے، شوگر تو ٹھیک رہتا ہے رمضان، آپ عزم حوصلہ کر لیجیے۔ حج کے لیے لوگوں نے سوچا حج فرض ہے، بے شمار لوگوں کو حج کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑھاپے میں کریں گے، کون سا فیصلہ؟ سرکار نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور سال گزر گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور اس کی موت ہو گئی، وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ یہودی یا نصرانی ہو کوئی معمولی بات ہے، اس لیے آپ پہلی فرصت میں آپ پر فرض آپ کر لیجیے۔ بیوی کے لیے نہیں ہے گنجائش، نکل جائیے گا، بیوی کے لیے انتظام میں آپ کا نہ حج رہ جائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے فرائض کو اپنے وقت پر پورا کیجیے، یہ کہنا چاہتا ہوں، فرائض کو اپنے وقت پر پورا کیجیے۔ ایک بات جو آخری آپ سے عرض کرنی مجھے یہ ہے، لوگوں اسلام میں جب آپ داخل ہیں، قرآن کہتا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے۔ کیا مطلب؟ مکمل طریقے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اگر آپ اسلام میں ہیں، آپ کے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، بدعات اور رسومات خرافات میں آپ کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے آپ کا۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کے اعمال درست ہونے چاہیے، آپ نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، رمضان کا روزہ رکھ رہے ہو، اعمال درست ہونے چاہیے۔ آپ سچ بول رہے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، چغلخوری نہیں کر رہے۔ اب تو جھوٹ اور غیبت چغلخوری فیشن بن کر رہ گیا، لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ جھوٹ۔ زمانے جاہلیت میں بڑے گناہوں میں لوگ مبتلا تھے، لیکن جب ابو سفیان روم گئے ہیں اور محمد رسول اللہ کے بارے میں شکایت کرنی تھی تو شکایت دوسری تو کی، مگر کوئی بات جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ آج تو جھوٹ بچے شوق سے ہی زبان کے مزاح کے لیے بھی جھوٹ بول رہے تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، ضرورت نہیں اس کی، پھر بھی جھوٹ بول۔ کنٹرول کیجیے، جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کی بنیاد پر جائیں، اس لیے زبان پر کنٹرول، غیبت چغلخوری وغیرہ اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے آراستہ کیجیے، برے اعمال سے بچائیے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ ایک آدمی حاجی ہے، نمازی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، داعی ہے، مولد ہے، کیا ہے اس سے بحث نہیں ہوگا، معاملات درست نہیں تو وہ ساری تہجد دے رہا ہے، وہ سارے اشراق و چاشت اوابین کا کوئی فائدہ نہیں جس کے معاملات درست ہیں۔ دکان پر بیٹھ کر وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ وزن غلط کرتا ہے، مال غلط بیچتا ہے، کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، کسی سے وعدہ کر کے دھوکہ دے دیتا ہے، قرض لیتا ہے وقت پر واپس نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
وغیرہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں، یعنی معاملات جس کے درست نہیں ہیں، خدا کی قسم وہ تہجد بیکار ہے جو معاملات میں صفائی نہیں رکھتے ہیں۔ معاملات میں جو صاف ہے وہ ولی بن سکتا ہے، تہجد پڑھنے والا ولی نہیں بن سکتا۔ معاملات کو صاف۔ چوتھی چیز پھر اخلاق، آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے۔ اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ آج بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں کے لیے ضروری ہے اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ آج تو باپ بیٹے کا ادب کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا باپ کا حقوق کا لحاظ کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کے آداب حقوق یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ اخلاق کو آراستہ کیجیے، کیا اخلاق اور حقوق، ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال کیجیے۔ ہماری زبانوں پر شکر کے کلمات ہونے چاہیے، کوئی کام آ جائے تو جزاکم اللہ کہنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم تو ناشکری کے کلمات ہماری زبان، اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تھوڑی تکلیف آ جائے اللہ سے بھی ناراض ہو تو ناشکری کے کلمات۔ بزرگوں، شکر جتنا کرو گے اللہ اتنا اضافہ کرے گا، ناشکری جتنا کرو گے اللہ اتنا چھینتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی عادت بھی بنائیے، اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیے کہ شکر کے کلمات، شکریہ کے کلمات، جزاکم اللہ کے کلمات، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات ان کی زبان میں ہوں۔ یہ اخلاق کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ اپنوں سے کیسے ملتے ہیں، غیروں سے کیسے ملتے ہیں۔ صحابہ دنیا کے اس خطے میں گئے، اس زمانے کے کفار و مشرکین ایمان قبول کرتے گئے، ملک و فتح ہوتے ہوتے پوری دنیا کو روش اسلام بولتے ہو۔ اخلاق کی دنیا، ان کے اخلاقی کو دیکھ کر متاثر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ مسجد نبوی ہے، ایک دیہاتی کافر ہے، ایمان قبول نہیں کر پیشاب کر دیتا ہے، اس کو پتہ کچی مسجد تھی اس وقت، مسجد نبوی، صحابہ کھول کر دیکھنے لگے، ڈانٹنے لگے، آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، نہیں چھوڑ دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا مکمل مسجد میں، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اس کو دھو دو، اور اس کو بلایا اور فرمایا ان کو نہلاؤ، غسل کرایا گیا اس دیہاتی کو۔ آپ علیہ السلام نے اپنا کپڑا دیا۔ اس زمانے میں سواری اسکارپیو تو نہیں ہوتی تھی، ظاہر و زمانے کی سواری مچھلی تھی، اپنی مچھلی مضبوط تھی، تمہارا لمبا سفر ہے، تمہاری مچھلی کمزور ہے، آپ نے ہدیہ دیا اس کو مضبوط مچھلی کا، اس سے سفر کر دیا۔ وہ شخص دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا، میں نے تو مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، مجھے تو ڈانٹنا چاہیے، مارنا چاہیے، میرے ساتھ سختی ہونی چاہیے۔ تو اخلاق کا یہ عالم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کبریا صاحب معراج ہیں، وہ ہمیں اپنا جوڑا عطا کرنا، اپنی سواری دے۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ جب اپنے گھر لوٹ کر گیا تو گھر پہنچنے سے پہلے نکڑ پر گھر کے باہر آبادی سے باہر یہ آواز لگی، ایھا الآباء والاجداد، ایھا الاعزاء والاقرباء، اے میرے باپ داداؤ، میرے رشتہ داروں، خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، سارے لوگ جمع ہو۔ اس نے تقریر کی، اس میں کہا میں نے ایک ایسے انسان کو کائنات اور دھرتی میں دیکھا ہے کہ وہ انسان میں سے فرشتہ ہو سکتا ہے، چلو چل کر ہم سب ان کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ سب لوگ آئے، 400 لوگوں کے قبیلے کے تیار ہو کر، اور آپ نے اسلام کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر لیا 400۔ اسی اخلاق کی وہ قبیلے کا سردار تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام اسی وقت کیوں نہیں قبول کر لیا؟ فرمایا کہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کیسے اسلام قبول کر لیتا، پورے خاندان کے لوگوں کو لے کر آیا ایمان قبول۔ وہ بڑھیا جو راستے میں کوڑے ڈالتی تھی، آپ چلتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑے ڈال دیتی، راستے میں کانٹے بچھا، بیمار ہوئی تو آپ مزاج کرسی کے لے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ابوبکر، عمر، عثمان والی ساتھ ہیں، لگ رہا آج کام تمام کر دیا جائے گا میرا۔ بڑھیا نے ڈر سے اپنا دروازہ نہیں کھولا، بڑے اصرار کے بعد جب کھلوایا گیا، آپ علیہ السلام اس کی چارپائی کے پائیدی میں بیٹھے پیروں، مزاج پوچھا، کافر ہے وہ، بڑھیا ہے۔ اور جب واپس آنے لگے وہ حیران رہ گئی کہ کیا ہو رہا، میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کا دامن پکڑ لیا اس بڑھیا نے، کہا محمد جب آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے کر چلیں اور مجھے بھی پڑھا دیں اپنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔
300 لوگوں نے اس بوڑھی اماں کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، وہ اسلام کی مبلغہ اور داعیہ بن گئی اس اخلاق کے لیے۔ اے میرے بھائیو، آپ اخلاق میں بڑے پیچھے چلے، ہم اخلاق میں بہت پیچھے چلے۔ کاش ایک دوسرے کے رسپیکٹ کیجئے، ایک دوسرے کی قدر کیجئے، لحاظ کیجئے، آپ بڑے چھوٹے سب کی قدر کیجئے، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہر ایک کی قدر کیجئے، اخلاق پیش کیجئے، انشاءاللہ بڑی تبدیلی آئے گی، بڑا صالح معاشرہ تبدیل ہوگا اور بڑا انقلاب آئے گا، اللہ محسوس ہوگا۔ چوتھی چیز یہ اخلاق، اور پانچویں چیز جو آپ کی معاشرت، آپ کی جو معاشرت آپس میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری، آپ ایک دوسرے کے یہ بتائیے ذرا، آج کوئی جانتا ہے کہ باپ کے بیٹے پر کیا کیا حقوق ہیں، بیٹے کے باپ پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، دادا کا پوتے پر کیا حق ہے، پوتے کا دادا پر کیا حق ہے، بھابھی کا کیا حق ہے، دیور کا کیا حق ہے؟ اتنے حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مسلمان کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، ایک کافر کا کیا حق ہے اگر وہ پڑوس میں، حکومت کا کیا حق ہے، افسران کا کیا حق ہے، میونسپلٹی کے لوگوں کا کیا حق ہے، ان کے حقوق ان پر اور ان کے ان پر کیا ہے، مکھیا کا کیا حق ہے، رعایا پر، رعایا کے کیا حقوق ہے مکھیا پر، سرپنچ پر، وارڈ ممبران پر، ان حقوق کو آپ نے پڑھا، پڑھنے کی کوشش کی نہیں پڑھا؟ ہم بتائیے کیسی آوارگی کی زندگی، اور آوارگی نہیں، حق تلفی یا یہ کہہ لیے غفلت کی زندگی۔ ہم بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے، آئے کھائے پیے سوئے نماز پڑھے، ہمارے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کا سیکھنا نہیں چاہتے۔ اور ایک مزاج ہندوستان کا یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، سمجھتے کہ ماشاءاللہ ہم نے 10ویں پاس کر لیا، ہم گریجویشن ہو گیا، ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، یا مفتی بن گئے، یا مولانا بن گئے، قاری صاحب بن گئے، جو کچھ بن گئے، اب سوچتے کہ ہم بہت اعلیٰ مقام پر چل رہے ہیں۔ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج اطلب العلم من المهد الى اللحد، اے لوگوں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا 70 سال علم ہی حاصل کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ پوری زندگی علم حاصل کرنے کا موقع ہے، جب تک بڑھا علم اتنا سمندر ہے کہ ختم نہیں ہوتا، ہر چیز کا علم حاصل کیجیے، ہر چیز کا علم حاصل کیجیے، اس لیے علم حاصل کرتے رہنا۔ آج یہ علم کل وہ علم، کتنا بھی علم حاصل کرتے رہیں، مرتے مرتے بھی آپ کا علم مکمل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ چیزوں کو سیکھیے، جاننے کی کوشش کیجیے، اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء سے رابطے بنائیں، صلحاء سے رابطے بنائیں، اہل علم اور اہل معرفت سے رابطے رشتے بنائیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں کٹیا میں ماشاءاللہ علماء سے آپ رات کا تعلق ہے، صلحاء سے تعلق ہے، خانقاہوں سے تعلق ہے آپ کا، اور یہاں اہل اللہ تشریف لاتے ہیں، مرشد تشریف لاتے ہیں، مشائخ تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ یہاں بڑے بڑے علماء اور صاحب دل تشریف لاتے ہیں۔ امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مرشد گرامی مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر ایسے آفتاب و ماہتاب تشریف لاتے ہیں، اس کی برکات میں محسوس ہوتی سارا دن، ان بزرگوں کی آمد کے انوارات اور تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ اگلی نسلوں کو جاری رکھنا چاہیے کہ اللہ یہاں آتے رہے، اللہ بہت جزائے خیر دے، ہمارے بہت ہی کرم فرما جناب ماسٹر محمد انوار صاحب رحمانی کو، کہ ماشاءاللہ ہمارے شریعہ کے لیے بھی اور خانقاہ رحمانی کے لیے بڑے فکر مند ہے، ہمارے شریعہ کے شورا کے، عاملہ کے اور ٹرسٹ کے رکن ہیں ماشاءاللہ، اور نہایت ہی متحرک و فعال ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء اور بزرگوں سے اپنا رشتہ اور تعلق قائم رکھا، جو ان کے اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور آگے کی نسلوں میں ان کے بچوں کو بھی یہی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی پوری آبادی میں مجھے معلوم ہوا کہ سب لوگ ماشاءاللہ علماء صلحاء سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس تعلق کا صرف کیا فائدہ ہو؟ جو آدمی صرف تعلق رکھتا ہے، مجھے ایک بات یاد آتا ہے، ایک دھوبی کا انتقال ہوا، دھوبی سے قبر میں پوچھا گیا ماں دین کا من ربو کا، سوالات ہوئے، اس نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا، عیسیٰ علیہ السلام سے
ایک رشتہ اور تعلق تھا، ایک نسبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا پر سے محبت کی۔ کتنے اہل اللہ اور اہل معرفت ہے، امام راضی بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم امام راضی، لیکن مرتے وقت شیطان نے انہیں پریشان کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل، دوسری، تیسری، شیطان تو سب سے بڑا عالم، ہر دلیل کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا کاٹتا چلا گیا۔ ان کے جو مرشد تھے پیر، اس وقت وہ کام آئے اور وضو کر رہے تھے، ان کو اندازہ ہوا، کشف ہوا، انہوں نے اپنے وضو کا لوٹا پانی کا پھینکا اور فرمایا کہ اے امام راضی، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان سے کہا کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ امام راضی نے یہ جملہ کہا، موت کا وقت آ چکا تھا، روح قبض ہو گئی۔ بتائیے ایمان کی حفاظت اتنے بڑے عالم ربانی کی صرف ایک اہل اللہ کی برکت سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات تو ظاہر ہے اہل اللہ کی صحبت، لیکن ایک بات یاد رکھیے، بزرگوں کی صحبت سے نجات نہیں حاصل ہو جائے گی کہ آپ اعمال سے بے فکر ہو۔ آپ سب کچھ کرتے رہیے جو میں نے بتایا، عقائد درست کیجیے، اعمال درست کیجیے، معاملات درست کیجیے، اخلاق درست کیجیے، معاشرت درست کیجیے۔ ان پانچوں چیزوں کی درستگی کے بعد ہمیشہ اہل اللہ کے ساتھ بیعت ہو کر، ان سے نسبت قائم کر کے اور ان سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ دیکھیے ذکر کرنے کا ایک واسطہ چاہیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے جو آپ کو اللہ اللہ کرنا سکھائے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف عنابت کی کیفیت دل میں پیدا کر دے۔ اس کے لیے اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ یہ چیزیں صرف بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتی، یہ وعظوں سے پیدا ہو جائے، کتابوں سے پیدا ہو جائے، محنت اور کسب سے پیدا ہو جائے، ایسا نہیں۔ یہ صرف اللہ کی نظر سے پیدا ہو۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ سمجھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھ لیا یا جن کو آپ نے دیکھ لیا، سرکار کی جن پر نظر پڑ گئی وہ صحابی بن گئے۔ آپ نے اسلام کی صرف صحبت نظر پڑ گئی، وہ صحابی بن گئے۔ اس کے بعد صحابی کا مقام کوئی نہیں پا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی نظر نہیں پائی گئی۔ تو یہ دل کی دنیا جو بدلتی ہے، قلب کی کائنات جو تبدیل ہوتی ہے، وہ اہل اللہ کی نظر سے ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، اہل اللہ کی صحبت کو، اس تعلق کو قائم رکھیے اور اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کیجیے۔ ایک بات اور آخری بات واضح کروں، آج سب سے بڑا فقدان جو ہو گیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ تعلیم تو کسی حد تک ماشاءاللہ توجہ ہوئی ہے لوگ، لیکن تربیت کا فقدان، تربیت کا فقدان اس لیے کہ آج کے زمانے کے بننے والے باپ کی خود تربیت نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کی کہاں سے تربیت کرے؟ کیسی تربیت؟ تربیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رسول اللہ کی کہانی سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیے، اہل اللہ کے واقعات سنائیے پڑھ کر۔ اس کا موقع ہمارے پاس نہیں، ہم تو آتے ہیں اور اسمارٹ فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کی تربیت یہاں سے نہیں ہوتی۔ اگر بچے پریشان کرتے تو اس کو مزید موبائل دے دیتے ہیں، اسی لیے تاکہ کم از کم یہ بھی جو ہے اسی میں لگ جائے، اب اپنا فری رہے، اپنے فری رہے۔ اس نے اتنا نقصان پہنچایا کہ انہیں ایمان کا بھی پتہ نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اچھے ماحول میں ہی، ان بچوں کو پتہ نہیں۔ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت ایسا کی، چاہے وہ کسی مدرسے مکتب میں نہیں پڑھا، مگر ان کا ایمان و یقین مضبوط۔ آج نئی نسل کا ایمان گر جاتا ہے۔ فلاں صاحب آئے، انہوں نے کہہ دیا تو ان کو لگا کہ ماشاءاللہ یہی صحیح۔ فلاں چلے گئے، ارتداد کی لہریں کیوں چلے؟ ہمارے وہ بچے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، ہماری وہ بچیاں جو کالجز میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے ایمان میں کیوں لرزہ ہو رہا ہے، ایمان میں کیوں زلزلہ آ رہا ہے، کیوں ایمان سے وہ پھر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں؟ صرف اسی بنیاد پر میرے بھائیوں کہ ان کے گھر میں ان کے ایمان و یقین کو اتنا مضبوط نہیں کیا گیا پختہ کہ آندھی آئے یا طوفان، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہم ایمان پر قائم رہیں۔
یہ کیفیت نہیں پیدا کی. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کلمہ بھی یاد کرائیے، اپنے بچوں کو نماز کے طریقے بھی سکھائیے، اپنے بچوں کے ایمان و یقین کو اہل اللہ صحابہ اور اسلاف کے واقعات سنا کر ان کے ایمان کو مضبوط کیجیے، ان کو آپ سکھائیے، سمجھائیے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں شاید میں نہیں بتا پا رہا ہوں. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، ٹیوشن پر صرف بھروسہ مت کرو، مکتب اور مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی پر بھروسہ مت کرو. اگر ماں باپ نے انہیں کلمہ، نماز، ایمان نہیں سکھایا، بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں گھر کی تعلیم و تربیت بے حد ضروری، بے حد ضروری، بے حد ضروری ہے. اس لیے آپ بھی اپنا وقت نکالیے، اپنی تجارت، اپنی کاشتکاری، اپنے مشغلے، اپنی مجلسوں کے ساتھ ساتھ ایک مشغلہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا نظام بنائیں. جماعت والوں نے بڑا زور دیا کہ آپ اپنے گھر میں تعلیم کیجیے. لوگوں نے مذاق سمجھا. یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے. گھروں میں تعلیم کا مزاج بنائیے، تعلیم کا مزاج بنائیے. جب گھر میں آپ اپنے بچوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے بیٹے پوتے نواسے نواسی کو لے کر بیٹھ کر ان کے سامنے کچھ پڑھیں گے، یقین مانیے گھر کے ماحول میں تبدیلی آئے گی، گھر میں انوار و برکات آئیں گے، گھر میں انقلاب پیدا ہوگا. ان کو لے کر آپ دعا کیجیے. تہجد کے وقت میں محترمیاں بیوی، ماں باپ اپنے بچوں کو اولاد کے لیے دعا کریں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجیے. میں ضرور دعا کروں گا، لیکن میری دعا اتنی کارگر نہیں ہوگی جتنی آپ کی اپنی اولاد کے حق میں کارگر ہوگی. میں اتنا نہیں روؤں گا جتنا تہجد کے وقت اٹھ کر آپ اپنی اولاد کے لیے روئیں گے. اے میرے بھائی، آپ رو کر اللہ سے مانگے. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. آپ مانگ کر تو دیکھیے. ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، مزاج ہی بدل گیا. تو داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم کھلے. موسیٰ تو آگ لینے گئے تو پیغمبر ہی مل گئے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دربار اور ان کے خزانے کی چابیاں بے شمار ہیں. اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں. جو لوگ مانگنے والے ہو وہ کامیاب ہو گئے. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آج سحرداری. دعا فرمائیں. اللہ تعالی شاہ ہم سب کو